بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، بہت ہی عجیب و غریب یہ سیاست پلٹ گئی۔ سب سے پہلے تو میں یہ عرض کروں گا کہ اللہ تعالیٰ معاف کرے، اس سیاست کا، اس پولیٹک کا پاکستان کی خصوصاً اور انڈیا والوں کو، تو میں تو خیر اپنے ملک کی بات کروں گا، ان کی پولیٹک بھی عجیب ہے۔ یہ پولیٹک سیکنڈوں منٹوں میں کرکٹ کی گیند کی طرح پاسا بدل جاتی ہے۔ اب پہلی بات تو یہ ہوگی، سیاست ایک عجیب و غریب، میں تو یہ کہوں گا کہ جھوٹ ہے پاکستان میں، فراڈ، سوا ان کے جو حق پر کھڑے ہیں جیسے عمران خان صاحب۔ تو میرا مقصد بات کرنے کا یہ تھا، کیا اداروں کو اپنے حدود کے اندر کام کرنا چاہیے یا نہیں؟ ادارہ کوئی بھی ہو، بڑے اور چھوٹے ادارے ہوتے ہیں، لیکن اس کا مقصد یہ نہیں ہے کہ وہ ادارہ اپنی حدود سے نکل کر دوسری حدود پار کر کے وہ کام کرے جس سے انتشار پھیلے ملک میں اور ملک کے حالات اور بدتر ہو جائیں، جیسے ابھی ہونے والا ہے اور ہو رہا ہے۔ مقصد ہے کہ نہ تو عمران خان صاحب نے اپنی کوئی حدود پار کی، نہ اسپیکر قومی اسمبلی اور پنجابی اسمبلی، نیشنل اسمبلی نے کوئی حدود پار کی۔ جیسے قانون دیا گیا ہے، سپریم کورٹ کو اسی طریقے سے کام کرنا چاہیے۔ اگر سپریم کورٹ سپریم ہے تو میں یہ پوچھتا ہوں سپریم کورٹ اور عدالتوں سے، محترم ہانریبل عدالتوں اور ججوں سے، کیا آپ ہی صرف خدا کے بعد سپریم ہیں؟ یہ جو پارلیمنٹ ہے وہ سپریم نہیں ہے؟ اس کا سوال کا جواب، کیا وہ سپریم نہیں ہے؟ پارلیمنٹ میں جیسے شکلیں بتائی گئی ہیں قانون کی کہ اسپیکر صاحب کے معاملات میں یا قومی اسمبلی کے اندرونی معاملات میں کسی بھی عدالت کا، سپریم تو سب سے بڑی عدالت ہے، کسی بھی عدالت کا دخل اندازی کرنا کوئی قانون نہیں ہے، کوئی قانون اجازت نہیں دیتا کہ اس میں دخل اندازی کی جائے۔ جیسے کہ بہت سارے انکر بیٹھے ہوئے ہیں بتا رہے ہیں، میں قانون دان تو نہیں، لیکن میں پھر سے وہی بات دہرا رہا ہوں، جو ادارہ اپنی حدود میں کام کرے اور اس قانون کے ساتھ کرے وہ بہتر ہے یا قانون سے؟ مجھے اب اس پر ایک بات کروں، جیسے بڑے ہمارے دوست انکر سمیع ابراہیم صاحب، مبشر لقمان صاحب، عمران ریاض خان صاحب، اور جیسے وقار ملک صاحب، اسی طریقے سے بہت سارے انکر ہیں اچھے اور اچھی گفتگو کرتے ہیں اور سچی بات کرتے ہیں۔ تو میں یہ عرض کروں گا، کیا یہ سپریم کورٹ حدود سے باہر ہوگی؟ اس کا کوئی حدود اور حق نہیں بنتا، قانون نہیں بنتا؟ وزیر اعظم سے بھی یا صدر سے بھی، یعنی صدر کی قانون کو کچھ نہیں جانتی، وزیر اعظم کے قانون کو کچھ بھی نہیں جانتی یہ عدالتیں؟ جو قانون، جو حقوق عوام کی طرف سے عدالتی معاملات میں، عدالت کی طرف سے یا اس سے پارلیمنٹ کی طرف سے، پارلیمنٹ سپریم ہے، جس پارلیمنٹ نے وزیر اعظم اور صدر کو منتخب کیا، کیا وہ سپریم نہیں ہے؟ کیا ان کو ناحق حقوق مارنے کی سپریم کورٹ کو اجازت ہے؟ پہلے یہ سپریم کورٹ اپنا کیس نمٹائے، پھر دوسرے کیس کرے۔ کیا سنڈے کے دن ایک کال پر، وہ کال کون کر رہے ہیں؟ جن کے اوپر کیس ہیں۔ کیا کیس ہیں؟ میں عدالتوں سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں، کیا کیس ہیں ان پر؟ پتہ ہے نا کیس کیا ہیں ان پر؟ ان پر کیس ہیں کہ یہ لوگ غدار ہیں، بیرونی سازش سے ملک میں حرکتیں کر رہے ہیں۔ ایک خبیث جن کو عدالتوں نے باہر بھیج دیا، وہ بیٹھے بدتمیزی سے اور بددیانتی کے ساتھ
ملک کے ساتھ غداری پر اتر آیا ہے اور یہ عدالتیں خاموش ہیں. کیوں؟ میں عدالتوں سے پوچھتا ہوں کیوں؟ کیا آسمان سے اترے فرشتے ہیں یہ جج؟ یہ آسمان سے اترے فرشتے جج ہیں؟ میں بڑے احترام سے بات کروں گا کہ ججوں کو، عدالتوں کو اپنی حدود میں بیٹھ کے کام کرنا چاہیے، اپنی طرف سے منطقی قانون نہ نکالیں. کوئی عدالت، میں پوچھتا ہوں کہ اتوار کے دن کون سی دنیا کی عدالت تالے لگے ہوئے سپریم کورٹ میں تالے لگے ہوئے وہ اجازت دیتی ہے کہ تم ایک بددیانت پولیٹک جھوٹے لوگوں کی وجہ سے کال پر اٹھ کے کھڑے ہوں اور ایک بیٹھے ہوئے اندر فیض عیسیٰ جیسے بددیانت اور منی لانڈرنگ والے جج وہ اٹھ کے آپ کو کال کرتے ہیں، خط بھیجتے ہیں کہ جلدی سے اٹھو اور یہ جی بڑا نقصان ہو گیا ان چوروں کو، یہ پارلیمنٹ میں بیٹھے ہوئے لٹیروں کو بڑا نقصان ہو گیا، اٹھو جی عدالتیں کھولو. یہ کون سا قانون ہے؟ کہاں لکھا ہوا ہے؟ مجھے بتائیں ذرا. میں عدالت سے بھی حکومتی حکمراں ہوں، چاہے حکومتی کارکن ہوں یا محب وطن ایک فرد ہوں، میرا بھی حق بنتا ہے بات کرنے کا، تو میں کروں گا. جو کرنا ہے کر لیں عدالتیں، میں کروں گا. عدالتوں سے احترام سے پوچھتا ہوں کہ عدالتوں کا کیا حق بنتا ہے جو قانون اجازت ہی نہیں دیتا کہ پارلیمنٹ سپریم ہے یا عدالت سپریم ہے؟ پارلیمنٹ سپریم ہے، قانون وہ بناتی ہے. جب پارلیمنٹ کا قانون کہتا ہے کہ وزیر اعظم کا اختیار ہے اسمبلیاں توڑ سکتا ہے صدر کا، اور اسپیکر کا اختیار ہے کہ وہ پارلیمنٹ کی سسٹم کو دیکھ کر، پارلیمنٹ کے قانونی طریقہ کار کو دیکھ کر وہ اپنا کام چلا سکتا ہے اور وہ کوئی بھی معاملے کو سنبھال سکتا ہے، اور کسی بھی پارلیمنٹ کے اندر جو بات ہو رہی ہے، کیا آپ کو اگزامپل دے کے کہوں، کیا پارلیمنٹ میں سپریم لوگ اٹھ کے جوتے برسانا شروع کر دیں نعوذ باللہ اس پہ اسپیکر پہ، تو اسپیکر خاموش بیٹھا رہے گا؟ عدالتیں اپنا حکم چلائیں گی؟ میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں عدالتوں سے، کون سا قانون اجازت دیتا ہے از خود نوٹس لینے کا کہ تم ہر وقت از خود نوٹس لے لیتے ہو اس بات کا جو وزیر اعظم اور منتخب ریاست کر رہی ہے؟ منتخب ریاست بالا تر ہے ان عدالتوں سے. یاد رکھنا، میں عدالتوں سے کہتا ہوں کہ منتخب ریاست کا حکمراں، وزیر اعظم، صدر، چیف آف آرمی اسٹاف، وہ عدالتوں سے بھی اوپر ہیں. کیوں؟ کہ پارلیمنٹ ہی قانون بنا کے دیتی ہے ان کو. یہ صرف قانون پر عمل درآمد کرنے کے حقوق رکھتے ہیں بس، اور وہ بھی ایمانداری اور انصاف کے ساتھ. یہ نہیں کہ کبھی چوروں سے ملے ہوئے ہیں، کبھی بڑا مال دینے والوں سے، کبھی کوئی جج کچھ کہتا ہے اور کوئی جج کچھ کہتا ہے. کیوں؟ ہر عدالت میں بیٹھے ہوئے ججوں کو با انصاف اور با اختیار ہونا چاہیے، لیکن انصاف کے ساتھ. عدل و انصاف نہیں ہوگا تو یہ ملک نہیں چلے گا. ہر ادارہ اپنے حدود میں بیٹھ کے کام نہیں کرے گا تو ملک نہیں چلتے. ادارے مفلوج ہو جاتے ہیں، ملک تباہ ہو جاتا ہے. وزیر اعظم کا اختیار تھا، انہوں نے اسمبلی توڑ دی. اسپیکر کا اختیار تھا، انہوں نے یہ عالمی سازش جو غداروں نے کی ہے، چوروں نے، اس کی طرف تو بہت لوگ اٹھ رہے ہیں. عدالتیں اٹھ کھڑی ہوئیں کہ انہوں نے. میں عدالتوں سے ایک اور سوال کرتا ہوں، مجھے یہ بتائیں کون سا قانون تمہارا آسمانی فرشتے لے کے آئے ہیں کہ یہ ایک مہینہ ہو گیا انہوں نے ایک منتخب حکومت کے نمائندوں کو پکڑ کے سندھ ہاؤس اور وہ میرٹ میں ہوٹلوں میں ڈبے اور کروڑوں کے ساتھ بٹھایا ہوا ہے کہ یہ کروڑ تمہارے پاس ہیں اور تم یہاں بیٹھے رہو، ادھر ادھر نہیں جانا. کیا عدالت از خود نوٹس یہاں نہیں لے سکتی کہ کیوں بھائی ایک منتخب حکومت کے جو ہے ممبر ہیں ان کو کیوں بٹھایا ہوا ہے؟ کس لیے بٹھایا ہوا؟ بٹھانے سے مراد یہی ہے کہ تم نے کڈنیپ کیا ہوا ہے اور عدالت ان کا ساتھ دے رہی ہے. یہ قانون تم عدالتوں پر اور تم جھوٹے اپوزیشن پر لاگو ہوتا ہے اسلامی اور انصاف کے تحت، کہ تم لوگ یہ نہیں سمجھ رہے کہ ایک پارلیمنٹ نے منتخب کیے ہوئے نمائندے ایک پارٹی کے اور وزیر اعظم کی ریاست چلا رہا ہے
وہ ملک تباہی کی طرف جا رہا ہے، اس کا پتہ نہیں ہے ان عدالتوں کو کہ یہ چلتا ہوا ملک بلا وجہ ہٹانا چاہتے ہیں، اور کتنا نقصان ہوگا یہ عدالتیں کچھ نہیں کہ اس پر عدالتیں نہیں آتی۔ ہاں جی عدالتیں کہتی ہیں جی قانون کی حکمرانی، اور قانون، لعنت بھیجتا ہوں میں تمہارے قانون پر، 1000 بار لعنت بھیجتا ہوں ایسے قانون پر کہ جو ملک کو نقصان پہنچائے، لاکھوں بار تمہاری عدالتوں پر، تمہارے قانون پر لعنت بھیجتا ہوں جو ملک کے لیے غداری کا ساتھ دے اور نقصان پہنچائے۔ جی ہاں، جو کاٹنا ہے کاٹ لو۔ یہ تماشا بنایا ہوا ہے ملک کے ساتھ، شرم نہیں آتی کہ ملک کے ساتھ تماشگیری لگائی ہوئی ہے۔ 70 سال ہو گئے ہیں، کبھی کوئی آ جاتا ہے، کبھی کوئی آ جاتا ہے، عدالتیں جس کو چاہیں اٹھا دیں، جس کو چاہیں بٹھا دیں۔ یہ کیا تماشا مچایا ہوا ہے؟ کون سا قانون ان عدالتوں کو اجازت دیتا ہے کہ یہ اپوزیشن والے ٹھیک ہیں اور باقی سب غلط ہے؟ کون سا قانون لائیں؟ ذرا قانون نکالیں وہ باہر قانون، میں دیکھتا ہوں۔ ایک جھوٹے لوگوں کو تم بار بار ضمانتیں دے دیتے ہو۔ تمہارے باپ کی عدالتیں ہیں، تمہارے باپ کا انصافی قانون ہے کہ جو چور ہیں ان کو باہر نکال کے بٹھایا ہوا ہے، اور تم سادھوں کو پکڑنا چاہتے ہو اور ملک کو جو ہے نا اندھیروں میں ڈالنا چاہتے ہو۔ ایسی عدالتوں کو بند کر دیا جائے، ایسے ججوں کو گرفتار کر کے سر عام پھانسی دی جائے۔ انہوں نے تماشا مچایا ہوا ملک کے ساتھ، جیسے ان کے باپ دادا کا ملک ہے، جیسے قانون ان کے لیے وہی بن کے آیا ہے آسمان سے، وہ جیسے چاہیں قانون کو موڑتے رہیں، ادھر ادھر پھیرتے رہیں، بس اپنی مرضی سے فیصلے کرتے رہیں۔ وہ جو چور، یہ پورے شریف خاندان کو کیوں ضمانتیں دی ہیں؟ میں پوچھتا ہوں ججوں سے، کس چیز سے ضمانتیں دی ہیں جب وہ چور ہیں اور جو لٹیرے ہیں جن کے ثبوت نکل آئے ہیں کہ واقعی چور ہیں اور منی لانڈر ہیں؟ اور یہ وراثت کس چیز کی چلنے دے رہے ہیں آپ؟ کیا ملک میں وراثت اجازت دیتی ہے عدالتوں کو کہ وراثت کو چلنے دے؟ زرداری، بھٹو آیا بے نظیر آئی، بے نظیر کے بعد بیٹا اور خاوند آیا، خاوند کے بعد اب بیٹی آئے گی، اور جو نواز شریف جو ہے نا جی وزیر اعظم بننا چاہ رہا تھا کل، اور بیٹا اس کا وزیر اعلیٰ بننا چاہ رہا۔ کیا تماشا مچایا ہوا ہے؟ یہ وراثت ختم ہوگی ابھی، یہ وراثت نہیں چلے گی ابھی اس ملک میں۔ اس ملک میں عوامی حکومت چلے گی، عوامی سچ اور حق پر مبنی عدالتیں چلیں گی، سچ اور حق پر مبنی ججز بیٹھیں گے۔ نہیں کریں گے انصاف اور سچ اور حق تو جائیں، دفع ہو جائیں، چھوڑیں، ہاں کوئی اور کام کریں، جا کے مزدوریاں کریں۔ انصاف اور حق کا قانون نہیں چلا سکتے اس ملک میں۔ یہ اسلامی جمہوریہ ملک کسی کی وراثت نہیں ہے، کسی شریف خاندان کی وراثت نہیں ہے، کسی پی کی وراثت نہیں ہے، کسی کو یہ حق نہیں ہے کہ ایک چلتی ہوئی ریاست کو تباہ کرنے پر اتر آئیں۔ آپ ججوں سے میں یہ کہتا ہوں کہ تم کو تو یہ چاہیے کہ یار ایک حکومت برسر اقتدار چل رہی ہے 5 سال کے لیے، منتخب عہدے لے، منتخب اوتھ حلف اٹھا کے آئے ہوئے یہ چوہے 3، اور یہ جو کیا نام ہے MQM والے چوہے شکل والے، یہ اس کی شکل دیکھے ٹی بی کے مریض، یہ خالد مقبول کی، شرم نہیں آتی؟ یہ جناب جب چاہیں عوام کے ووٹ کو کبھی ادھر چلے جائے، ادھر تمہارے باپ کا ووٹ ہے، ووٹ عوام نے دیا ہے تم کو اور کھڑا کیا ہے، تم چاہو تو جدھر جب اندھیرے میں چلے جاؤ، یا قاتلوں کے ساتھ چلے جاؤ، یا چوروں کے ساتھ چلے جاؤ۔ عوام نے کہا ہے، ذرا عوام کے سامنے آئیں، عوام نے یہ بولا ہے آپ لوگ کہ تم ادھر چلے جاؤ، ادھر؟ عوام سے پوچھیں نا، پہلے آئیں عوام کے حلقوں میں آ کے عوام سے پوچھیں نا، عوام آپ کو اجازت دے رہی ہے کہ تم یہ کرو؟ بغیر اجازت کے یہ راجہ ریاض ہے، یہ بدماش ملک پر قائم بدماشی چلانا چاہتے ہیں۔ ایک با انصاف اور صادق و امین انسان آیا ہے ہمارے ملک میں، اس کے پیچھے لگے ہوئے ہیں کہ جی یہ آ گیا، ہمارے جو کتوں کو روٹیاں پڑتی ہیں، یہ رشوت، یہ بدماشی کے ٹکر یہ بند ہو جائیں گے۔ تو اسی لیے میں آج یہ کھلے عام کہتا ہوں، مجھے اپنی لائف سے یہ کوئی وہ نہیں ہے، جب میں انصاف پر کھڑا ہوں، میری لائف کو جو بھی خطرہ ہوگا اللہ دیکھا جائے گا، لیکن میں یہ بات کبھی بھی کہنے سے نہیں رکوں گا، جیسے کہ حدیث میں آیا ہے کہ وہ انسان جو حق کی بات بڑے ظالم اور جابر کے سامنے، بادشاہ کے سامنے
جیسے عدل کے جج بیٹھے ہوئے ہیں یہ فیض عیسیٰ کی طرح، ان کے سامنے کہنے سے بھی دریغ نہیں کرتا، وہ انسان انصاف والا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو ہمت دے گا اور اس کو صبر بھی دے گا اور اس کا ساتھ بھی دے گا۔ اللہ ہمارے ملک کا حامی اور ناصر ہے۔